آج عراق میں کس لیے مارا گیا لوگوں کو، شام میں کس لیے مارا گیا لوگوں کو، ابھی فلسطین میں کس لیے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے کہ اس زمین پر میرا حق ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مذہب سے جب انسان دور ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے، میری اس ایکٹیویٹی سے جو میں یہ سرگرمی کر رہا ہوں مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، کسی کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ حیوانیت سوار ہوتی ہے مذہب کے بغیر اور روایات کے بغیر، اور معاشرے یاد رکھیے مر جاتے ہیں اگر ان کی روایات مر جائیں تو، تباہ ہو جاتے ہیں جب ان کی روایات تباہ ہو جائیں۔ ایک بڑا سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی بطور والد آئے گا کہ والدین کی آج نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ بچے جو ہیں وہ والد کا کہا نہیں مانتے، والد کو فالو نہیں کرتے، والد کی تابعداری نہیں کرتے، ماں کی تابعداری نہیں کرتے، کیوں؟ آخر مذہب سے جب ہم اسے دور کر دیں گے، جو اس کو درست ڈائریکشن پر رکھنے والی چیز ہے، اس سے ہم اس کو دور کر دیں گے۔ ہم نے گھر سے دور کیا، اداروں نے تعلیم سے دور کیا، آفیسز نے جو ہے وہ حالات سے دور کیا، ہر طرف سے مذہب جب نکلا، روایات تو مذہب کے پاس تھی، روایات تو مذہب کے پاس تھی کہ آپ نے کہاں پر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا آپ کے لیے کھانا درست ہے، کیا آپ کے لیے پینا درست ہے، کس کا آپ نے احترام کرنا ہے اور کس کو آپ کا احترام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں تو مذہب دیتا ہے۔ اب مذہب کو اپنے ایک سائیڈ پر رکھ دیا، اس کے بعد پھر آپ بھی سیلفش، آنے والی اولاد بھی سیلفش، اس سے آگے پھر نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک کیا کیا؟ 40 سال کی آپ کی زندگی ہے، پیریڈ آف ٹائم ہے، اس پیریڈ آف ٹائم میں آپ نے کیا کیا؟ کیا کوئی نماز آپ پر فرض تھی؟ کیا کوئی روزہ فرض تھا؟ کیا کوئی حج فرض تھا؟ اعلان نبوت سے پہلے تو کچھ بھی فرض نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی شخصیت کو مضبوط کیا، اور وہ کس کے ذریعے سے مضبوط کیا؟ روایات کے ذریعے سے، دیانتداری، صداقت، اچھائی کو ڈیولپ کرنا، محبتوں کو پھیلانا، نفرتوں کی طرف نہ جانا، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے 40 سالہ دور میں عملی طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ جب پھر آخر میں اللہ نے اعلان کروایا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، جس معاشرے کو آپ نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اس نے جب دلیل مانگی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ پچھلی عمر میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے، 40 سال میں نے تمہارے سامنے گزارے ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس سے پہلے 40 سال میں نے تمہارے سامنے گزارے ہیں، میں نے کوئی دغا کیا، میں نے کوئی فریب کیا، میں نے کوئی جھوٹ بولا، میں نے کوئی غلط بیانی کی؟ اگر میں نے اس 40 سالہ عمر میں کوئی جھوٹ، کوئی دغا، کوئی فریب کیا ہے تو بے شک میری بات نہ مانو، لیکن اس 40 سالہ دور میں اگر ایک مثال بھی تمہیں نہیں مل رہی تو یوں سمجھو کہ جس طرح پہلے مجھے اعلان نبوت سے پہلے تم مجھے صادق بھی کہتے تھے، آمین بھی کہتے تھے، تو وہ میرا سٹیٹس آج بھی وہ برقرار ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنے کردار کو، آپ نے اپنی شخصیت کو اللہ کی وحدانیت کے لیے پیش کیا۔ ہم اپنی شخصیت کو ختم کر کے بس جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، کردار ہوتا ہے، اور اس کردار کے ساتھ آپ کی سالہ سال کی جڑی ہوئی روایات
اور تعلیمات ہوتی ہیں جو انسان کو قائل کرتی ہیں۔ آج ہم بغیر اگر تعلیمات کی اور اگر بغیر جو ہے وہ ہم اپنی روایات کے مسلمان ہیں تو ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں۔ میرے پاس میری تعلیم نہیں ہے، میرے پاس میری روایات نہیں ہے، میری اکانومی مضبوط ہے تو کیا ہے پھر؟ میرے میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ میرا بچہ میرا احترام نہیں کرتا، میرا بھائی میرا احترام نہیں کرتا، میں ان کو ان کے حقوق نہیں دیتا، میں جو ہے وہ ان سے سب کچھ چھین کر اپنے گھر کو بھرنا چاہتا ہوں، تو میں ایک جو ہے وہ خواہش پسند انسان بن کر مسلمان تو پھر میں نہیں رہا نا۔ میں نے تو جائز اور ناجائز کے تصور کو ختم کر دیا، حلال اور حرام کے تصور کو ختم کر دیا۔ پھر میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہوں اور پھر کہوں کہ اللہ مجھ پر رحم و کرم بھی فرمائے، ہمارے حالات بھی درست ہوں، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ ہمیں اپنی روایات اور اپنی تعلیمات اور اپنے کلچر پر توجہ کرنا ہوگی، جو بہت سنہری ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، جو قرآن و سنت کے ساتھ بہت ہی مسجع ہے، مرفع ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی، اس کو ہمیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔